بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم محبوب رب العالمين حبيب الله العالمين سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال إمام جعفر الصادق صلوات الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم من جلس في مجلسنا وأحيا ذكرنا لم تمت يوم تموت القلوب ويقوم يوم القيامة ثلج الفؤاد حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ بنظیر ارشاد جس کے لیے شرف ہے آپ کو ماشاءاللہ خوش نصیب کہ آپ یہاں موجود ہیں امام نے فرمایا من جلس فی مجلسنا جو بھی ہماری مجلس میں آ کے بیٹھے وَأَحْيَا ذِكْرَنَا اور ہمارے ذکر کو زندہ کرتا رہے لَمَنْ تَمُتْ يَوْمَ تَمُتُ الْقُلُوبُ نہیں مرے گا اس دن جب دل مر جائیں گے فنا یعنی ہماری بقا کی حیات ابدی کی ذمہ داری امام جعفر صادق علیہ السلام نے لی کہ دنیا مر جائے کائنات مر جائے تم نہیں مرو گے تم زندہ رہو گے درود پڑھے محمد علیہ من جلس فی مجلس جو ہماری مجلس میں بیٹھ جائے اور ہمارے ذکر کو زندہ کرے اچھا بھئی زندہ کرنا کیا مطلب یعنی زندہ کرنا کیا مطلب کیا آپ زندہ کریں گے فخر ہے آپ ہی زندہ کرنا بڑا مٹانا چاہا دنیا نے اہل بیت کے ذکر کو مگر کیا اہل بیت کا ذکر مٹ گیا اللہ نے ضمانت لی حسین کے ذکر کی حسین ہم قیامت تک تمہارے ذکر کو باقی رکھیں گے ہم تمہارے ذکر کو ہمیشہ ہمیشہ رکھیں گے تم نے ہماری بارگاہ میں اتنی بے مثال قربانی دی پورا گھر ہماری راہ میں لٹا دیا تو اب اس کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں کوئی اور نہیں لے رہا اور جب میں جس کی ذمہ داری لوں گا تو انتظام میں کرتا رہوں گا قیامت تک درود پڑھے محمد آل محمد من جلس فی مجلسنا وأحیا ذکرنا جس نے ہمارے ذکر کو زندہ کیا لم تمت یوم تموت القلوب جس دن دل مر جائیں گے اس دن وَيَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلْجُ الْفُؤَادِ اللہ اکبر اللہ اکبر اور وہ قیامت میں اس طرح سے اٹھے گا جیسے برف والا دل سلج کہتے ہیں برف فؤاد کہتے ہیں دل کو آپ کو معلوم ہے چھوٹے چھوٹے انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوا فؤاد کہتے ہیں قلب کو دل کو کیوں اٹھے گا سلج الفؤاد قیامت کا دن کہ جہاں کائنات کی زبانیں جو ہیں اس قیامت کے منظر سے اور تپش سے باہر نکلی ہوئی ہوں گی اور سب تڑپ رہے ہوں گے بے قرار ہوں گے مگر ذکر حسین کی ضمانت امام جعفر صادق علیہ السلام نے لے لی کہ جس مومن نے میرے جد مظلوم کا ذکر کیا ہے اس کا قلب ایسے ٹھنڈا ہوگا جیسے برف ٹھنڈا ہوتا ہے درود پڑھے محمد علیہ وسلم اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے
اسے بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پریشان ہونے کی نہیں ہے. کیا پیاس سب کو لگے گی، مکاروں کو، منافقوں کو، عیسائیوں کو، سب کو. تمہیں قیامت کے دن پیاس نہیں لگے گی، تم ٹھنڈے رہو گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ہمارا ذکر کیا ہے، میرے جد مظلوم کی مجلسیں کی ہیں، ادا کی ہے، لہذا تم ذکر حسین کی وجہ سے تمہارا دل ٹھنڈا رہے گا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. دنیا نے آل محمد علیہ السلام کے ذکر کو مٹانا چاہا، پوری کوشش کرتی، پوری تاریخ پڑھ جائیے. امام حسین السلام کا روضہ، تاریخ کربلا معلیٰ. آپ یہ نہ سمجھیں ہمیں معلومات نہیں ہے، کتابیں پڑھیے. جو کتابوں میں لکھا ہے علامہ سعادت حسین خان نے وہ تمام کتابوں سے نکال کے نکال لے. سن 400 ہجری تک اور 370 ہجری تک کتنی مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے روضے کو منہدم کیا ہے کربلا میں، شہدائے کربلا کی قبروں کو. یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے. ہم لوگ مرثیے پڑھتے ہیں، مجلسیں پڑھتے ہیں، مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، مگر یہ معلومات، اس معلومات سے ہم باہر ہیں، ہمیں خبر نہیں ہے. کتنی بار امام حسین علیہ السلام کے روضے کو منہدم کیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا بنی امیہ کے مکاروں نے کہ کسی بھی صورت سے امام حسین علیہ السلام کا نام و نشان باقی نہ رہے. اللہ اکبر. اور نہروں کے پانی کو، نہروں کے دریاؤں کے پانی کو کربلا کی طرف موڑ دیا. واہر اعجاز مظلوم کربلا. ایسا بے نظیر معجزہ تو ہوتا ہے کربلا جاتے ہو، مگر اتنا بے نظیر معجزہ تم نے نہیں سنا، نہ تم سنو گے. وہ کیا بے نظیر معجزہ ہے کہ تمام دریاؤں کے رخ کربلا کی طرف کر دیے کہ کسی صورت سے پانی کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کے اور شہدائے کربلا کی اور کربلا کو ختم کر دیں. واہر اعجاز اعظم کہ کربلا کی طرف پانی چلا تو مگر روضے حسین کے پاس نہیں آیا. میں کہوں گا اے پانی تو چل ہی کیوں رہا ہے؟ کہا نہیں، میں بھی تو زیارت حسین کرنے کے لیے جا رہا ہوں. دنیا جا رہی ہے، میں بھی زیارت حسین کرنے کے لیے جا رہا ہوں. دنیا جا رہی ہے زیارت حسین کرنے کے لیے، میں زیارت حسین سے کیسے محروم ہوں؟ میں کیوں زیارت حسین سے محروم ہو جاؤں؟ میں کیسے رہ جاؤں؟ یہ حص نہیں رکھتا. یہ تو جانور بھی نہیں ہے، یہ تو وہ بھی نہیں ہے، یہ تو اشرف المخلوقات نہیں ہے. مگر اس پانی کو بھی حسین کی عظمت کی خبر ہے کہ حسین کی عظمت کیا ہے، کہ وہ جا رہا ہے مگر زیارت حسین کو جا رہا ہے. کس میں دم ہے، کس کمینے میں دم ہے کہ جو اہل بیت کو اور حسین کے ذکر کو مٹائے. اسی دن کیوں نہ مٹ گیا ہوتا جس دن کربلا میں حسین شہید ہو گئے تھے. اسی دن کیوں نہیں فنا ہو گیا ہوتا. میں بارگاہ اللہ کے عالم میں آواز دوں گا، میں کہوں گا کیا ہوا 10 محرم. کیا کہتے ہیں ہمارے علماء، ہمارے علامہ ہلی، علامہ مجلسی، حر عاملی، اختصار کے ساتھ تمام عالم یہ لکھتے ہیں کہ قیامت صغریٰ. توجہ مومنین کی محبان اہل بیت. الکلام ما قل و دل. توجہ، قیامت صغریٰ کون سا دن؟ 10 محرم. قیامت نہ آئی. کیوں آسمان گر نہیں پڑتا دعائی ہے، زہرا کی بیٹی سامنے حاکم کے آئی. کیوں دنیا فنا نہ ہو؟ مگر اللہ نے آواز دیے، حسین اے بی بی، اے زینب، اے ام کلثوم، میں آج اس دنیا کو ختم کر دیتا. عاشقان حسین سنو، میں آج دنیا کو ختم کر دیتا. مگر کیا آنے والا دور قیامت تک آئے گا، تمہارا ذکر ہوگا، تمہاری مجلسیں ہوں گی، تمہیں لوگ یاد کریں گے، تمہارا ذکر کریں گے. یہیں دبا دیتا، ختم کر دیتا تو کیا ہوتا؟ قیامت تک عزادار نہ ہوتے، مجلسیں کرنے والے نہ ہوتے، ماتم کرنے نہ ہوتے، ارے یزیدیوں پر لعنت کرنے والے نہ ہوتے. درود پڑھے محمد و آل محمد. یزیدیوں پہ لعنت کرنے والے نہ ہوتے. قیامت تک عاشور آئے گا، اللہم لن قتل الحسین و اصحابہ، سب کے اوپر الگ الگ لعنت ہوتی رہے گی. حسین تمہارا ذکر ہو رہے گا، تمہارے قاتلوں پر قیامت تک لعنت ہوتی رہے. عزادار رہیں گے، مجلسیں کرنے والے رہیں گے. درود پڑھے محمد و آل محمد.
فنا ہو جاتی دنیا ختم ہو جاتی، دنیا نہ رہتی۔ سوال اٹھتا ہے، اور عاملی لکھتے ہیں، علامہ ہلی لکھتے ہیں، علامہ مجلسی لکھتے ہیں، ایسے حادثے کے بعد اور دنیا باقی رہ گئی۔ 6 مہینے کا بچہ بھی ہاتھوں پہ شہید ہو گیا، دنیا باقی رہ گئی۔ اہل حرم بے مقنع و چادر ہو گئی، دنیا باقی رہ گئی۔ لیکن نہیں، اللہ نے اسی لیے باقی رکھی کہ لوگ مولا حسین کی مجلسوں سے کیوں محروم ہو جائیں۔ تو صحیح یزید ملعون کمین کو شمر دشمنانے اہل بیت، تم نے حسین کو قتل کیا ہے، جیسی جیسی لعنت ہوتی رہے گی تمہارا عذاب بڑھتا رہے گا، حسین پر درود و سلام ہوتا رہے گا، حسین کی آل پر صلوات ہوتی رہے گی، درود و سلام ہوتا رہے گا۔ یہ ہے عظمت مجلس۔ سمجھے دنیا عظمت مجلس کیا ہے، جلالت مجلس کیا ہے؟ ایسا نہ سمجھو کہ مجلس کیا ہے، اس کو سمجھو یہ کیا ہے، اس کی روحانیت کیا ہے، اس کا کمال کیا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہماری بقا ہے، ہم زندہ جاوید ہیں۔ جب ہم مجلس کریں گے، ذکر حسین کریں گے، حیات ابدی اللہ جل شانہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ ہم حسین کو، اس میں ہماری ذاتی اغراض کچھ نہیں ہونے چاہیے، کوئی بات ایسی نہ ہونی چاہیے کہ جو مجلس حسین میں ذاتیات کی طرف آ گئے، اس لیے کہ حسین کو وہ ہیں جو جناب جوانان جنت کے سردار۔ کیوں آدم کو جنت نہ دی؟ سنتے جاؤ 5 منٹ سنو۔ کیوں نہ آدم کو جنت کا مالک بنایا؟ کیوں نہ ابراہیم کو بنایا؟ کیوں نہ موسیٰ کو بنایا؟ کیوں نہ عیسیٰ کو بنایا؟ کیوں نہ پیغمبروں کو بنایا؟ کیوں نہ کسی کو بنایا؟ ارے رسول کو بھی نہ بنایا تو اہل بیت کو بنایا، حسین کو بنایا۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، الحسن والحسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جنت تمہیں دے رہا ہوں، اتنی بڑی قربانی کے بعد۔ آدم کی جنت نہیں، نوح کی نہیں، موسیٰ کی نہیں، عیسیٰ کی نہیں، کسی نبی کی نہیں، کسی ولی کی نہیں، تمہاری آل کی۔ اے رسول، جو تم سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ جنت حسین کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کسی کو جنت کا مالک نہیں بنایا، کسی کو جنت کا وارث نہیں بنایا۔ جنت کے وارث تو حسین ہیں۔ یہ ہیں جنت کے سردار، یہ پیغمبروں کے سردار، یہ نبیوں کے سردار، یہ ولیوں کے سردار، یہ پیغمبروں کے سردار، سب کے سردار۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قربانی ایسی دی۔ کسی نے دی ایسی قربانی؟ کسی نے دی؟ ایسے تو سب ہوئے، 70 نبی ایک دن قتل ہوتے تھے۔ ترازو دکانوں پہ آ کر کے بیٹھتے تھے دکانوں پہ آ کے، نہیں مانا تو نہیں مانا، مگر یہ تو نہیں کیا کہ پانی بند کر دیا ہو۔ لڑائی لڑنا ہے تو لڑو، تہذیب کے دائرے میں لڑو۔ بہادر لڑائی لڑتے ہیں تو اس انداز سے نہیں لڑتے ہیں کہ پانی بند کر دو، مگر ملعون 1000 مرتبہ 1,00,000 مرتبہ اس کے اوپر لعنت۔ وہ سمجھ رہا تھا پانی بند کر کے حسین کے لشکر کی طاقت کو کم کر دوں۔ خدا گواہ ہے، پانی پینے کے بعد بھی حسین کے لشکر کی طاقت اتنی زیادہ نہ ہوتی جو بغیر پانی پیے ہوئے حسین کے لشکر کی طاقت بڑھتی۔ تم نے پانی بند کر دیا، ایک شیطانوں، تم نے پانی بند کر دیا، لشکر حسین کی طاقت کو کم کرنے جا رہے ہو۔ ارے یہ وارث ابراہیم ہیں، یہ وارث موسیٰ ہیں، یہ وارث عیسیٰ ہیں۔ نہ سمجھو یہ کون ہیں؟ اکبر حسین تھے، علی اصغر حسین تھے، قاسم حسین، حر دلاور حسین تھے۔ معصومیت کی قید ہٹا کر تو دیکھیے، واللہ کربلا میں 72 حسین تھے۔ معصومیت کی قید ہٹا کر تو دیکھیے، واللہ کربلا میں 72 حسین تھے۔ تم چاہتے، تم شیطان ابلیس، تم چاہتے کہ ختم ہو جائے۔ تم نے کیا کیا کیا؟ پانی بند کیا، کھانا بند کیا، ہر چند تم نے کوشش کی کہ حسین سے بیعت لے لے۔ کہ یزید وہیں بیٹھا ہوا تھا، کربلا میں تھا، اس کے ماننے والے تھے، وہ تو سیریا میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہا بیعت لو حسین سے، نہیں حسین سے بیعت، حسین سے بیعت۔ مسلم ابن وسجہ آواز دیتے، وہ بے غیرت، وہ کمینہ، وہ امبی خون، وہ ذلیل، وہ خوار، وہ جتنا کہا جائے وہ بیعت میرے مولا آقا سے بیعت۔ علامہ مودودی کہتے ہیں کیوں نہیں بیعت؟ لوگوں نے آ کر کے کہا، بڑے مجمع نے آ کر کے کہا، علامہ مودودی کیوں نہیں بیعت کی؟
یزید کی لوگ بیعت کر لیتے یزید کی، وہی یزیدی کیوں نہیں بیعت کی؟ علامہ مودودی نے کہا کیا کہہ رہا ہے، کھڑے ہو گئے غضبناک ہو گئے، کیا کہہ رہا ہے، آخری بات کیا کہہ رہا ہے، کیوں نہیں بیعت کی، کیوں نہیں بیعت کی یزید کی؟ کہا یہ کیوں نہیں کہتا جب حسین نے بیعت نہیں کی تو ان کتوں نے نجیسوں نے کیوں بیعت کی؟ ارے جس نے حسین کے یزید کے ہاتھوں میں بیعت کی وہ ایک بھی مسلمان نہیں ہے میری نگاہوں میں، درود پڑھے محمد علیہ وسلم، ایک بھی مسلمان نہیں، ایک بھی مسلمان کیسے ہے؟ اس لیے کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، تو بیعت اس کے ہاتھوں پر کیا ہوتی؟ لہذا اس نے تو پورا زور لگا دیا عزاداروں کہ کسی صورت سے بیعت کر لیں، اور بیعت کر دیا کربلا میں شہید، 72 کو قتل کر دیا۔ کیسی لاشیں پڑی رہیں، 3 دن تک 4 دن تک شہدائے کربلا کی لاشیں بے گورو کفن پڑی گئیں صحرائے کربلا، اور اس کے بعد ان کے اہل حرم سلسلے جور کی تعمیم، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، بس چند منٹ ختم، دعا آپ کے لیے عزاداران عاشقان حسین، سلسلہ ختم نہیں ہوا، سلسلہ چل رہا ہے۔ کہا نہیں اب کر لو بیعت، مگر باہر عظمت آل محمد کہ اب اس کے بعد کسی ملعون میں یہ ہمت نہیں ہوئی، کسی ملعون میں ہمت نہیں ہوئی کہ اہل حرم سے کسی بھی فرد سے بیعت مان لیتا۔ ارے بیوی سکینہ سے ہی کہہ دیتا کہ اب تو کر لو بیعت، ننھی سی سکینہ وہ بھی بیعت نہ کرتی، وہ بھی بیعت نہ کرتی۔ بعد قتل شاہدی اٹھا نہ بیعت کا سوال، بعد قتل شاہدی اٹھا نہ بیعت کا سوال، شاہ کے انکار بیعت میں عجب تاثیر تھی۔ کون بیعت کرتا کہ نہیں، پورے راستے ایک شہر سے کیے دوسرے شہر، عزاداران مظلوم کربلا، اللہ اکبر۔ ذرا تصور کیجئے، ذرا سی گرمی ہوتی تو کتنی پریشانی ہوتی، لیکن یہ عزاداران امام نے میرے مقتدر مقاتل میں یہ دیکھا کہ 70 بچے ساتھ میں کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، مگر جب بیویاں واپس اہل حرم مدینے پر پہنچے ہیں تو ایک بچہ بھی عزاداروں باقی نہیں بچا۔ اس سے زیادہ ملا صدر الدین واحد قدوینی تحریر فرماتے ہیں، اللہ پر دل ہل جاتا ہے عزاداروں، اگر مقتل خود مطالعہ کرو تو تڑپ جاؤ گے، خود ہی روتے رہو گے مجلس میں چاہے آؤ یا نہ آؤ۔ بچے گر گر کے زمین پر مر جاتے تھے اور بیویاں تڑپتی رہتی ہیں کہ یہ بچے کہاں گئے۔ اللہ یہ اہل بیت کا قافلہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہے، عزاداروں یہی ہے اہل بیت۔ جب دربار یزید میں آئے ہیں تو کس عالم میں آئے ہیں، کس انداز سے آئے ہیں؟ یہی اہل حرم بے مقلوں چادر نہ سر پہ چادر، یہ غیرت دار کے لیے کتنی بڑی چیز۔ یہ کون بی بی زینب ہے کہ جس کے لیے زیارت کے لیے مظلوم کربلا امام حسن علیہ السلام کبھی زندگی میں، ارے آج بھی میرے ہاں جلانی میں 100 برس پہلے کہتا پڑتا تھا کہ ڈولیوں میں بیویاں جایا کرتی تھی، ارے یہ تو جناب ثانیہ زہرا ہیں، یہ تو جناب زینب ہے۔ ارے جب بھی ماں کی قبر پر جاتی تھی تو رات کی تاریکی ہوا کرتی تھی، ارے رات کی تاریکی میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ماں کی اور نانا کی قبر پہ لے جاتے تھے، ارے رات کی تاریکی کے علاوہ کبھی نہ نکلی۔ ہائے وہی بی بی زینب، وہی بی بی ام کلثوم ایسے میں خوار کی مجلس میں سامنے کھڑی ہوئی ہے، یزید دیکھ رہا ہے، یزید دیکھ رہا، ارے یہ کون عورتیں ہیں کہ یہ خاندان اہل بیت کی عورتیں ہیں، یہ زینب ام کلثوم ہے کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بی بی زینب نے دیکھا انبوہ زیادہ ہے، سامنے مجمع نظر آ رہا ہے، بی بی فضا، ارے جانے قربان کیسی باوفا بی بی، سلام و درود ہو بے شمار ان کے اوپر۔ کہا جب دیکھا کہ لشکر کھڑا ہوا ہے سامنے تو شہزادی فرماتی ہیں بی بی گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں چادر کا میں کرتی ہوں پردہ۔ سامنے آ گئی اور جب سامنے آ کر کے کھڑی ہوئی کہا یزید نے شملے کہ یہ کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے زینب، کہاں ہے ام کلثوم، کہاں ہے، مجھے بات کرنی ہے۔ کہا یہ اس عورت کے پیچھے ہیں۔ کسی سپاہی نے ملعون نے کہا ذرا ہٹو، ہٹتی نہیں عورت، کیوں نہیں ہٹتی؟ مگر سلام ہو اس فضا کی سربلندی کے اوپر۔ کہا نہیں ہٹوں گی نہیں، جگہ نہیں چھوڑوں گی۔
بار بار کہا. جب زیادہ اصرار ہوا تو دو ظالم بڑھے, تازیانہ لے کر کے آگے بڑھ کر کے جناب فضہ کی تازیانے مارنا چاہتے. ارے ہٹتی کیوں نہیں ہے؟ عورت تڑپ کر کے بے قرار ہو کر کے کہتی ہیں, اے وہی 700 کرسی نشین جو حبشی بیٹھے ہوئے تھے, ان سے کہتی ہیں ارے تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی ہیں؟ ارے تو تمہاری قوم کی فضہ ایسے بے غیرت آدمی کے دربار میں کھڑی ہوئی ہے, ارے تمہارے قوم کی عورت پر تعزیانہ لگ رہا ہے, ارے تمہیں اس کا احساس نہیں ہے؟ ارے عزادارو, ارے سب کے سب 700 کرسی نشین بیٹھے, ارے تلواریں لے کر کے کھڑے ہو گئے. ارے یزید, اگر اس عورت کی بے حرمتی ہو گئی تو اب تیرا تخت باقی نہ رہے گا. اللہ اکبر. ارے شہزادی کو بڑا احساس ہوا, اے نجف کا رخ کیا, اے بابا, ارے قوم کی حبشی عورت کا ارے اتنا پیاس و لحاظ, ارے آپ کی بیٹی زینب ام کلثوم, ارے یہ دیکھنے والے دیکھ رہے, ارے بابا, ارے یہ غیرت کا مقام ہے, ارے کب تک زینب بے مغنہ و چادر پھرائی جائے.